ذوالحجہ اور پھر پہلی محرم سے لے کر آج سفر کا آخری دن گزرا اور آنے والے دن بھی. تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے علم میں کتنا اضافہ کیا. یقیناً کچھ نہ کچھ تو اضافہ ہونا چاہیے. اور پھر میری ذہنیت میں اس کا کتنا فرق پڑا, میری فکر میں کتنا اس کا فرق پڑا, میرے خاندان میں اس کا کتنا فرق پڑا, میری زندگی میں, میرے کاروبار میں. بھائی حسین کا ذکر ایسا ذکر نہیں ہے جو عادتاً آئے اور چلا جائے. ذکر حسین تو زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا ہے. اور اگر میں انقلاب نہیں لا پا رہا ہوں تو یہ میرے ظرف کی کمی ہے, اس ذکر کی کمی نہیں ہے. تو یہ جیسا پھل لینے کا وقت ہے, اور میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ افطار کا وقت قریب ہوتے ہوتے روایت میں ہے کہ روزے دار کے 2 ثواب ہیں. ایک تو ثواب آخرت میں خدا کی طرف سے ملنے والا, اور ایک وہ ثواب ہے جو ایک اندر سے معنوی لذت کا احساس ہوتا ہے افطار سے کچھ پہلے, آخر جیسے دن ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے. کہ ایسے ہی ہر عبادت کی آخری کیفیت کے وقت وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اب گویا ہمیں جناب سیدہ سے پروانے قبولیت لینے کا وقت آ رہا ہے, اور اس قبولیت کے موقع پر تھوڑا سا احتساب بھی کریں. میری فکر بدلی کہ نہیں بدلی, میں جہاں تھا وہیں ہوں آج بھی, تو میں نے فائدہ نہیں اٹھایا. ہمارا اجتماعی تصور, قوم نے مل کر اتنا اہتمام کیا ماشاءاللہ, گھروں میں مجلسیں, جلوس, نذر و نیاز, شربت. اس کے ساتھ ساتھ ہم قومی سطح پر, اجتماعی سطح پر اوپر اٹھے کہ نہیں اٹھے. ہمارے اندر کے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہیں اختلافات, جنرل باتیں ہیں, اگر خدا نہ خاصہ گروہی باتیں ہیں, سینٹرز کی باتیں ہیں, تھوڑے سے نظریات پہ لے کر سختیاں ہیں, اور کہیں نہ کہیں جو ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر دین جو ہے وہ خراب ہونے والا ہے, ایسی باتوں پر کہیں شدت تھی ہمارے اندر. تو یہ ایام ازا کے گزرتے گزرتے ہم کتنا بدلے ہیں. یعنی کیا, یعنی ہم کربلا والوں سے کتنا قریب ہوئے. کربلا والوں سے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جذبہ نصرت حسینی. کیا ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ چراغ گل کر دیا امام حسین نے, مگر کوئی جانے پر تیار نہیں ہے. کسی بزرگ نے کیا بہترین تجزیہ کیا, میدان غدیر خم میں ہزاروں کا لشکر تھا, لاکھ سے زیادہ لوگ تھے, اور صرف یہ نہیں کہ امیر المومنین کو اٹھا کے رسول اللہ نے کہا کہ یہ مولا ہیں جن کا میں مولا ہوں. اس کے بعد بیعت لی گئی سب سے, عورتوں سے بیعتیں لی گئی, برتن میں پانی رکھ کر, ظرف میں ہاتھ رکھ کر کے سب سے بیعتیں لی گئیں. غدیر میں ہزاروں تھے, بیعتیں لی بھی گئی, لیکن لوگوں نے وفا نہیں کی, وفاداری نہیں ہوئی. کربلا میں تھوڑے سے لوگ تھے, بیعت واپس کر دی گئی, مگر ایسے با وفا نکلے کہ امام نے جنت کی ضمانت بھی لی, تب بھی کہا کہ نہیں ہمیں جنت تو اپنی جگہ پر, ہماری معراج انسانی یہ ہے کہ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں. تو ہم کتنا قریب ہوئے ہیں. ہم جان مال سب کچھ قربان کر سکتے ہیں اگر امام کی بارگاہ میں تھوڑا سا اسٹیٹس بھی, اپنی فکر بھی, اپنی پسند بھی, اپنا سلیقہ بھی, اگر ہم اس قابل بنے ہیں کہ فکر و عمل کے اعتبار سے کربلا والوں سے قریب ہو گئے, تو یہ ہماری قبولیت کی پہچان ہے. میرے خیال سے میرا وقت گزر چکا, ورنہ ایک سوال بڑا اہم یہاں پہ ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہماری آزاداری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیسے پتہ چلے؟ یہ قیامت میں پتہ چلے گا, اکاؤنٹ جب اوپن ہوں گے, فائلز, اچھا تمہارا یہ 1437 کا محرم و سفر ہے, یہ تمہارا 1436 کا, 1435 کا, آگے کا, یہ سب اسی دن پتہ چلے گا. یہاں اس دنیا میں آج ہم سمجھ سکتے ہیں. توجہ کرتے, جلدی سے میں عرض کر رہا ہوں, ہماری جو عبادتیں ہیں, جو ہماری آزاداری ہے, اس کا اثر ہمیں یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کب پتہ چلے گا؟ جب روزے محشر نامے عمل کھلیں گے تب تک کا انتظار کریں. میں خود بھی شاید بھول جاؤں گا کہ ہم نے اس سال کیا کیا تھا, اس سال کیا کیا تھا, اس وقت کس سے ملے تھے. پتہ کیسے چلے؟ تھوڑا سوال کو اور بڑھا دوں. آج مغرب عشاء کی نماز ہم نے آپ نے پڑھی ہے, ظاہر ہے کون حسینی ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ تو یہ تو امام حسین کی امانت ہے نا. ٹھیک ہے, نماز پڑھی ہم نے, ہمیں پتہ کیسے چلے کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ قیامت کے دن میں انتظار کروں کہ 12 دسمبر, 12 تھی نا, 13 تو نہیں تھی, 12 دسمبر, 13 ہو چکی ہے اب شاید, ٹھیک ہے, 12 دسمبر مغرب عشاء 2015 میں جو ہم نے نماز پڑھی تھی وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا یا دنیا میں پتہ چل سکتا ہے؟ تھوڑا سا مسئلہ اور بڑھا دوں. ہم نے خدا نخواستہ گناہ ہوا تھا, توبہ کر لی دل سے, صرف زبان سے نہیں, دل کی گہرائیوں سے توبہ کی. اب ہمیں پتہ کب چلے, کیسے چلے گا کہ میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قیامت تک انتظار کروں یا دنیا میں بھی میں اندازہ لگا سکتا ہوں؟ ٹھیک, تو یہ کیسے پتہ چلے؟ دیکھیے
دین کامل کیا ہے. اہل بیت نے کہا کہ تم ہماری بارگاہ پہ آؤ تو تمہیں ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. مسلمانوں کی ضرورت کا نام ہے اہل بیت، اسلام کی ضرورت کا نام ہے اہل بیت. اسی لیے قیامت تک امام کی ضرورت ہوتی ہے. کسی نے پوچھا امام سے، مولا میں نے نماز پڑھ لی ہے لیکن میں کیسے پتا کروں کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا مجھے کوئی دنیا کے اندر پہچاننے کا طریقہ ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے، چھپی برائیوں سے، کھلی برائیوں سے. نماز پڑھتے ہو برائیوں سے دور ہو رہے تو یہ تمہاری نماز کی قبولیت کی دلیل ہے. توجہ آپ کی. کہا گیا کہ جو عبادت، جو عمل جس فلسفے اور جس وجہ سے رکھا گیا ہے، اگر اس کا اثر تمہاری زندگی میں آنے لگے تو اس کی قبولیت کی نشانی ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جیسے روزہ کس لیے ہے؟ لعلکم تتقون. قرآن کہتا ہے تاکہ تمہارا تقوی بڑھ جائے. روزہ رکھو اور زیادہ متقی بن جاؤ کہ تو روزے کی قبولیت کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. گناہ سے توبہ کی. معصوم سے پوچھنے والے نے، مولا میں نے توبہ کی، میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیسے پتا چلے؟ کہا کہ دیکھو جس گناہ سے تم نے توبہ کی تھی اس گناہ کی رغبت اگر تمہارے دل میں نہیں رہی پھر تو یہ تمہاری توبہ کی قبولیت کی دلیل ہے. گناہ کے بعد توبہ بھی کرو پھر کھینچے جا رہے ہو اس گناہ کی طرف، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری توبہ سچی توبہ نہیں تھی. ایسی توبہ کرو کہ تمہارے اندر عزم مصمم ہو کہ اب نہ کرو. اس لیے یہ سب پرابلم بھی ہمارے پاس ہے، سلوشن بھی ہمارے ہی پاس ہے. انسان کی، مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا. مسلمان روز دعا کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، کسی بھی بزرگ کے نام کے ساتھ اپنے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کا راضی ہو جانا کسی بھی مسلمان کی سب سے بڑی کامیابی ہے. مسلمانی کا کمال ہے رضا الہی اختیار کرنا. کچھ کردار ایسے ہیں کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور اللہ بھی فخر کرتا ہے کہ یہ میرے بندے بھی مجھ سے راضی ہیں. یہ راضیت مرضیہ ہیں، یہ علی رضا ہیں، یہ امام حسین ہیں. درمیان میں بیچ بات آ گئی. ٹھیک ہے. ابھی کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ پوری بحث ایک لسٹ بنے گی کہ اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے. آیات اور روایات کی روشنی پوری لسٹ بنے گی. تمام لسٹ کو چھوڑیں. اگر کوئی مرد اپنی زوجہ کو اذیتیں دے، وہ لاکھ نمازیں پڑھا کرے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. اگر کوئی زوجہ اپنے شوہر کو اذیت پہنچائے تو اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اللہ راضی نہیں ہوتا. اگر کوئی بچہ لاکھ اچھے کام کرتا ہوا نظر آئے، دنیا میں لاکھ ترقی کرتا ہوا نظر آئے، مگر ماں باپ کو ناخوش کرے تو اللہ کبھی اس سے راضی نہیں ہو سکتا. رضا اللہ مع رضا الوالدین. اللہ کی رضا ملتی ہے ماں باپ کی رضا سے. تو اللہ کے راضی ہونے اور ناراض ہونے کی پوری لسٹ ہے. یہ سب تو چیزیں ہیں. یا رسول اللہ آپ ہمیں ایک معیار بتا دیں، ایک کوئی جنرل قانون بتا دیں کہ اللہ راضی کیسے ہوتا ہے اور اللہ راضی کیسے نہیں ہوتا، ناراض کیسے ہوتا ہے. رسول نے کہا میں تو دین کی تکمیل کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں. دیکھو یاد رکھو، فاطمہ میرا پارہ تن ہے. جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. تو ایک قانون مسلمانوں کے لیے طے ہو گیا، اگر رضا الہی اختیار کرنا ہے تو رضا فاطمہ اختیار کرو. اب اگر کسی سے فاطمہ ناراض تو پوری دنیا مل کر ان کے حق میں دعا کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو چونکہ فاطمہ ناراض ہے اللہ کبھی ان سے راضی نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وقت تمام ہو چکا. ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری عزاداری قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سوال یہ تھا. جواب سمپل ہے. یہ دیکھیں ہم عزاداری کرتے کس لیے ہیں، عزاداری کی وجہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے. اگر عزاداری کی وجہ کا اثر ہماری زندگی میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ کہ میری عزاداری آپ کی عزاداری قبول ہو گئی. اور اگر عزاداری کرتے ہوئے عزاداری کا اثر میرے اندر نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنی کوالٹی بڑھانی پڑے گی، سطح پر. کیا ہے عزاداری کا فلسفہ؟ بہت سے فلسفے ہیں، بہت سے آثار ہیں، بہت سی باتیں. ایک جملے میں ہم یہ جو کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم ہوتے کربلا میں تو ہم بھی فوز عظیم پاتے. جان نثاری اور جذبہ قربانی کے اضافے کا اظہار ہے عزاداری. تمنائے شہادت کے جذبے کا اظہار ہے عزاداری. ہر طرح سے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں
مولا آپ کی نصرت میں اس جذبے کے اظہار کا نام ہے عزاداری. اسی لیے فرش عزا، لباس سیاہ، علم استادہ کرنا، توسل کرنا، نوحے، مرثیے، سبیلے، نظم، نیازیں، یہ سب اس لیے کہ مولا ہم کربلا میں نہیں تھے سن 61 ہجری کو، ورنہ ہم بھی اپنی اولاد کے ساتھ آپ پر قربان ہونے کو تیار تھے. یعنی ہر طرح کی قربانی امام اور دین کے لیے دینے پر آمادہ ہونے کے اظہار کا نام ہے عزاداری. اب اگر اسی حد تک ہم زمانے کے حسین اور زمانے کے امام کی نصرت کے قابل بن گئے، دین پر قائم رہتے ہوئے دین کے لیے ہر اپنی پسند کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے، تو یہ عزاداری کی قبولیت کی دلیل ہے. دیکھیے کہاں سے کہاں تک ربط ہے. پورا دین امام حسین نے بچایا. تو جتنا ہم دیندار بن جائیں، جتنا دین ہمارے لیے پابند ہو، جتنے واجبات سے قریب ہوں، جتنے مظلوم سے قریب ہوں، ظالم سے بیزار ہوں، کربلا کے مقصد کو عام کرتے جائیں، اتنے ہی ہمارے عزاداری کے قبول ہونے کی نشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں انشاءاللہ. خدا کریم ہے، خدا کی کریم بیوی ہے بی بی سیدہ. خدا ہے ایسا کہ جو کم کو زیادہ کے بدلے میں خریدتا ہے. ہماری عزاداری میں نقص رہا، یقیناً کمیاں رہیں، لیکن خدا کریم اور اس کی کریمہ کنیز جناب سیدہ ہماری عزاداری کی قبولیت کی سند ہمیں دے دیں گی، اس لیے وہ بہت کریم ہیں. وہ ہمارے اعتبار سے دیں گے تو بہت کم ملے گا، وہ اپنی بزرگی کے اعتبار سے عطا کریں گے تو بہت زیادہ ملے گا. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کی آپ سب کی عزاداری کو قبول کرے اور اس مقصد کو ہماری زندگی میں ثابت رکھنے اور ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب راہ حسینیت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. حسینیت کے سائے میں ایسے یکجٹ ہو جائیں، ایسے متحد ہو جائیں کہ ہماری ہر تنگ نظری، کم ظرفی، ذاتیات، گروہی خیالات سب دور ہو جائیں. سب حسینیت کے سائے میں متحد ہو کر شہدائے کربلا کی طرح ایک آواز بن کر اپنے وجود سے آواز دیتے رہے لبیک یا حسین، زبان سے بھی اور دل سے بھی. اگر ہم اس قابل بن گئے تو یہ ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ. بی بی ہماری عزاداری کو قبول کریں گی. عزیزو، 3 تاریخیں تھی: رسول اللہ کی وفات، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت، 8ویں امام کی غریب الغرباء کی شہادت، اور تمام تذکروں کے ساتھ حسین غریب کی عزاداری کے آخری ایام. لہذا میں ایک لفظ کا استعمال کروں گا جس میں تمام مناسبتیں آ جائیں، جس کے سائے میں. وہ کیا ہے؟ آج آخر سفر آپ دور سے کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ مشہد مقدس کی زیارت کا شرف ہم سب کو ملے. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اے غریب الغرباء ہمارا سلام قبول کرو. غربت کا مطلب کیا ہے؟ غربت جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، جس کا کوئی ہمدم نہ ہو، یا مسافر ہو، اجنبی جو لاچار ہو جائے، بے کس ہو جائے، اسے بھی غریب کہتے ہیں. اللہ 8ویں امام غریب الغرباء ہیں، وطن سے دور. آپ کو ظالم نے مکاری کے ساتھ بلایا بھی، زہر و دغا سے مسموم بھی کیا، امام کو شہید بھی کیا، پھر دکھاوے کے لیے امام کے جنازے پر شریک بھی ہو گیا. جب امام کو زہر دیا گیا، ابا سلط کے سامنے سے امام نے گزرتے ہوئے فرمایا ابا سلط فعلوہا، ظالموں نے اپنا کام کر دیا. ابا سلط نقل کرتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ اچانک دروازہ صحن خانہ کا بند بھی تھا. ایسے میں ایک خوب چھوٹا سا بچہ نوجوان مجھے صحن خانہ میں نظر آیا. میں نے پوچھا کہ دروازہ بند تھا، اندر کیسے آ گئے؟ کہا جس خدا نے مجھے مدینے سے توس تک پہنچایا اسی خدا نے میرے لیے دروازہ بھی کھول دیا. نبی امام آئے اور عالم غربت میں اپنے بابا کے بدن اطہر کو غسل و کفن دیا. اللہ اکبر. عزیزو، غربت تھی 8ویں امام کی، اور غربت کا یہ عالم کہ نبی امام کی آغوش ہے اور امام علی رضا کہ آخری لمحات ہیں زندگی کے، اور زبان پر ذکر پروردگار ہے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. وطن سے دور عالم غربت میں امام شہید کر دیے گئے. امام محمد تقی نے اپنے ہاتھوں سے غسل و کفن دیا. مولا آپ بھی مظلوم، آپ کے پدر بزرگوار بھی مظلوم، یہ آپ کے بابا کی غربت ہے. میں عرض کروں گا اسی لفظ غربت کے حوالے سے، ایک غربت امام علی رضا کی تو ایک غربت امام حسین کی، ایک غربت امام حسن مجتبیٰ کی، ایک غربت سید سجاد کی، ایک غربت امیر المومنین کی، ایک غربت جناب سیدہ کی. اللہ اکبر. غربت کیا ہے؟ ایک غربت امیر المومنین کی یہ بھی کہ کوئی علم لینے والا نہ ملے، جس کی ناقدری ہو. اب مجھے نہیں معلوم میں اسے امیر المومنین کی غربت کی انتہا کہوں یا جناب سیدہ کی کہ رسول کی بیٹی پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا جائے اور فاتح باب خیبر
اسلام اور قرآن کی عظمت اور دین کی حفاظت کی مصلحت کی خاطر خاموش بھی رہے، یہ بھی غربت تھی۔ جلتا ہوا دروازہ گرنا بھی غربت، رات کی تاریکی میں دختر رسول کا جنازہ اٹھنا بھی غربت۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین کی غربت کے پہلو ظاہر ہے کہ مختلف انداز میں امیر المومنین کی غربت کے پہلو نظر آئیں گے، لیکن وہ شخص جو بظاہر حاکم وقت بھی ہو، اس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے اور قبر کو مخفی رکھ دیا جائے، قبر کو مخفی رکھنے پر مجبور ہوں، ظالم ایسی دشمنی کرنے والے بھی ہوں کہ قبر کو ظاہر نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ صرف امیر المومنین کی غربت یہ نہیں ہے کہ ایسی تلوار سے ظالم نے وار کیا تھا جو 1000 درہم سے خریدا تھا، 1000 درہم کا زہر پلایا تھا، یہ بھی غربت تھی مولا علی کی کہ کوئی علم لینے والا نہ تھا، ناقدری کرنے والا تھا۔ شاید یہی وجہ امیر المومنین نے کہا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا پروردگار کعبہ کی قسم۔ عزیزو، ایک غربت سیدہ کی، ایک غربت امیر المومنین کی، ایک غربت امام حسن مجتبیٰ کی۔ کیا غربت امام حسن مجتبیٰ کی؟ نہیں، امام حسین کی